अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब पहुँचे तमाम दोस्तों और भाइयों को। अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ कैलगरी कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस महफ़िल में आप तमाम हज़रात को खुश-आमदीद कहता हूँ। आज का उन्वान है अदल का निज़ाम पाकिस्तान में। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कि सब लोग जो है ना ये बेसिक वो है, यानी खराबी जिसमें कहते हैं ना निज़ाम के अंदर बेसिक खराबी है इसके अंदर। तो जब से हमारे नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, काज़ी भी नाम है उनका और काज़ी ओहदा भी काज़ी का है, तो एक उम्मीद हो चली है कि शायद, मैं अभी शायद इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि पता नहीं, क्योंकि निज़ाम बहुत गंदा है, तो हो सकता है कि वो सही कर जाएँ। जिस तरह उनकी नीयत है, तो अल्लाह उनकी ज़रूर मदद करेगा। अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि अदल के इंसाफ में कहाँ पे अच्छा, बहुत से लोगों को ज़रा बुरा भी लगेगा, लेकिन पहले से स्टार्ट के अंदर मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जब आप कुरेदेंगे ना बुराई को, तो उसके अंदर से बुराई निकलेगी। उसके अंदर गंदगी को टटोलेंगे ना, तो गंदगी ही निकलेगी। लेकिन ज़ाहिर मजबूरी है, जब ऑपरेशन करता है ना डॉक्टर, तो वो तो हर चीज़ देखता है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिएगा, थोड़ी-सी मेहरबानी आपकी। तो अदल के इंसाफ के अंदर 4 फैक्टर्स हैं, जो कि हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। कहाँ से शुरू होता है? तो पहला तो ये है कि जो पुलिस निज़ाम है, पुलिस का निज़ाम जो है, सबसे पहले तो वहीं जब रिपोर्ट होती है, कोई झगड़ा होता है, कोई मार-पिटाई होती है, तो सबसे पहले कौन होती है इन्वॉल्व? पुलिस। उसके बाद कौन होती है? उसके बाद हवालात होती है, कुछ को होता है, ये नहीं होती है, लेकिन बहरहाल वो भी पुलिस से ही रिलेटेड है। उसके बाद उसका नंबर आता है ये जो वकील हैं, और उसके बाद अदलिया का आता है नंबर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पुलिस का। दूसरे लोगों के मुतालिक दूसरी की जो खूबियाँ हैं वो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन इस पुलिस की खूबियाँ मैं बता देता हूँ आपको, पाकिस्तान की पुलिस की। वैसे तो इंडिया की पुलिस की भी ऐसी ही है कि यानी मतलब एक होता है उनको, दूसरों को तो मैं कहूँगा दलाल और नायिका, लेकिन इनको उससे भी नीचे एक, जो कोई अगर रेटिंग देनी है ना आपने, तो पुलिस को उससे नीचे की रेटिंग दें। वो किस तरीके से, पहले एक वाक़ा सुन लें आप, और ये मेरा सच्चा वाक़ा है, मेरा नहीं, बल्कि मेरा मरहूम वालिदा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे खुद सुनाया था। इसलिए अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेरे पर फ़र्ज़ है कि मैं लोगों को बताऊँ, ताकि लोगों की आँखें खुलें। देखिए, ये दुनिया के अंदर आप कुछ भी चीज़ लेके नहीं जा सकते अल्लाह के पास। अल्लाह के पास आपका तक़वा जाएगा, आपकी इबादत जाएगी। तो सिपाही क्या करते हैं? पहली बात तो ये बिल्कुल कन्फर्म्ड बात है कि वो जो सिपाही जो है ना, जो दलाल हैं, वो तो सिर्फ़ अपनी लड़कियाँ सप्लाई करते हैं ना, ये अपनी सगी माँ को बेच सकते हैं, अपनी नौजवान बेटी को बेच सकते हैं। बीवी तो ख़ैर दूसरे की होती है बेटी, उसको तो ये बेचते ही हैं, वो तो सभी तकरीबन ज़्यादातर पाकिस्तानी, अल्लाह माफ़ करे, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये माशरे की बुराई है बहुत बड़ी। तो बहरहाल ख़ैर वो किस्सा मुख़्तसर ये कि अम्मी जान फरमाती हैं कि भई ये 47 की बात है, जब पाकिस्तान में आए तो ये हमारे सारे ख़ानदान वाले लाड़काना में आ गए थे। तो इन्होंने मकान खरीद लिया था, छोटा-सा मकान था हमारा डबल स्टोरी। तो नीचे ये रहते थे, ऊपर का खाली रहता था। लेकिन जो भी इंडिया से आता था, तो ज़ाहिर है पूछते-पाछते कौन है भई हमारा? तो वो आ जाते थे। तो एक, अब मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि बार-बार जो है ना बुरी बात है, मरने के बाद उसका वो नहीं, हालाँकि उनकी फैमिली मुझे पता है कि बहुत आला ओहदे पे बैठी है अब, तरक्की, लेकिन जिसने सारा कुछ किया और जो जो उसने अब अल्लाह के यहाँ जवाब जो दे रहा होगा ना, उसका मैं हाल बता रहा हूँ आपको। वो साहब जो थे, समझ लीजिए कोई भी नाम, एक्स समझ लीजिए, एक्स, वो बताते हैं कि एसएचओ थे वहाँ पर इंडिया के अंदर, और वो जो थे ना ढूँढते-ढूँढते यहाँ आ गए। घर पे हमारी अम्मी ने उनको पनाह दे दी, वो ऊपर वाले पोर्शन में रहने लगे। फिर उन्होंने एक दुकान खोली, वहीं करीब ही कोई छोटा-सा शहर था लाड़काना के पास, वहाँ दुकान खोली। अच्छा, पैसे उनके पास, गाड़ियाँ थी, पहले तो बैंक भी नहीं होते थे। यहाँ यानी कि नीचे वो बना रखी थी बेल्ट-वेल्ट, और उसके अंदर पैसे रखते थे और गिनते रहते थे रात को, हर वक़्त गिनते रहते थे। और लेकिन वो दुकान फ़ेल हो गई उनकी वहाँ पे। तो उसके बाद और भी कोशिश की उन्होंने, कामयाब नहीं हुए। तो उन्होंने खुद बताया कि भई वहाँ पर मेरे ख्वाब में वो लड़की आती है बार-बार और चीखती है कि मेरे शौहर को माफ़ कर दो, मेरे शौहर को माफ़ कर दो। हुआ ये था
کہ ایک زمیندار کے بیٹے نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے کہتے ہیں کہ ان کو 50,000 دیے کہ اس کو میرے بیٹے کو بچا لو۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک اونٹ والا تھا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، شاید ایک ہی بچہ تھا چھوٹا سا، اس کے گھر میں لاش پھینک دی جو مقتول کی، پکڑ لیا، سارا کیس بنایا، اس کو سزائے موت ہو گئی۔ تو وہ آ کے ان سے گڑ گڑا کے معافی مانگتا تھا، وہ مانگتی تھی اس کی بیوی کہ اللہ کے واسطے تم تو جانتے ہو کہ بے گناہ ہے۔ کہنے لگا میرے کان پہ بھی جو نہیں ہوگی، اس کو سزائے موت ہو گئی، پھانسی ہو گئی۔ تو کہنے لگا وہ دن اور آج کا دن روزانہ وہ خواب میں آتی ہے اور گڑ گڑا کے مجھ سے معافی مانگتی ہے۔ اچھا، پھر اس کا جو دوسرا پارٹ ہے نا، وہ بہت ہی خطرناک ہے، سننے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ آخر کے اندر جب ان کا آخری وقت آیا تو لائٹ چلی گئی اچانک، حالانکہ وہاں پر ایک ایس ڈی ہوتے تھے، بڑے ماہر ہوتے تھے، انہوں نے بھی آ کے دیکھا، وہ بھی نہیں صحیح کر سکے۔ پہلے پاور ہاؤسز ہوتے تھے، اس کے بعد انہوں نے لالٹین جلائی، لالٹین بجھ گئی، پھر انہوں نے موم بتی جلائی، موم بتی پھک پھک کرتے وہ بھی بجھ گئی، حالانکہ ہوا نہیں چلتی لاڑکانہ میں۔ اس کے بعد ان کا وہ جو ان کو نلاتے ہیں جسے لکڑی کے تختے پہ، تو کہنا اتنے بڑے 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 بچھو تھے اس کے اوپر۔ آج تک امی بتاتی ہیں کہ یہ ہوتا ہے جو پیسے لے کے، تو یہ سپاہی جو ہوتے ہیں نا، لائن لگاتے ہیں، لائن سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا میرا مطلب کیا ہے۔ تو یہ اللہ رحم کرے، میں یہ کہتا ہوں معاشرے کی سب سے برائی چیز ہے۔ تو بہرحال اب اس کے بعد آپ چلیے حوالات کی ایک الگ کہانی ہے۔ حوالات کے اندر ہر آدمی سارے حیوان ہیں، بس یوں سمجھ لیں آپ، سارے حیوان ہیں، کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ چلو وہاں سے بھی ختم ہو بات، لڑکی بچ نہیں سکتی، عورت بچ نہیں سکتی۔ اس کے بعد آگے چلیے، وکیل کو میں دلال کہوں گا، اس لیے کہ وہ کلائنٹ لے کے جاتے ہیں ادھر کورٹ کے اندر۔ میں معافی چاہتا ہوں الفاظ استعمال کرنے میں، سب کے لیے نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کام کیا نا کہ اچھا کیا کہ چلو بھائی کورٹ کے اندر ہیئرنگ دکھائے، تو اس کے اندر یہ کر لیں کہ نیچے کورٹ والوں کو بھی دکھائے، کیونکہ رشوت کہاں لی جاتی ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ چھوٹے کورٹوں کے اندر جو رجسٹرار ہوتا ہے نا، وہ ایک گلک رکھتا ہے میز پہ، خود نہیں لیتا پیسے، کہتا ہے اس پہ ڈال دو، اس لیے کہ کوئی پکڑ نہ لے ایف آئی اے والے یا کوئی۔ اتنا دیدہ دلیری ہے پاکستانیوں کے کہ اگر یہ کوئی کہہ دے نا کہ بھائی یہ نہیں رشوت لیتا، تو اس کو کہتے ہیں بیوقوف پاگل۔ معاشرے کی بدقسمتی آپ دیکھیے۔ تو یہ دلال جو ہوتے ہیں، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی سسٹم تو ایسا رکھیں۔ اب میں نے سنا ہے کہ 10 کروڑ تک انہوں نے قیمت لگا رکھی ہے، جو وہ ہیں دلال جو ہیں، انہوں نے 10 کروڑ تک لگا رکھی ہے ایک کلائنٹ کی قیمت۔ زیادہ تر یہ پولیٹیکل سیاسی مقدمے لیتے ہیں، اور اس کے اندر ججوں کے ساتھ مل کر 50-50 یا 60-40 چلتا ہے۔ اور ظاہر ہے ہر جگہ پیسے جاتے ہیں تو فیصلے بھی اسی طریقے سے، آپ کو پتہ ہے سارا، میں یہ کچھ اپنے اوپر گناہ نہیں لے رہا، میں سب آپ کی وہی بتا رہا ہوں جو مجھے پتہ ہے ایکچولی، اور آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ کس طرح فیصلے ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر وکیل، وہ جو جج ہیں وہ نائکے ٹائپ کی ہیں، یہ نہیں، اس کو نہیں میں کہہ رہا، یہ جو اب کرنٹ جج ہے بہترین آدمی ہے، یہ اللہ والا آدمی ہے، اور مجھے پوری امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ صفائی کرے گا اور کرے گا۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ آپ جو یہ ہے نا وکیل، ان کی کوئی تو ان کو پکڑو کہ ان کی غریب آدمی تو دے نہیں سکتا، 10 کروڑ کہاں سے دے گا وہ، اس سے بہتر مر ہی جائے بیچارہ۔ تو اس لیے یہاں پہ ایسا ہوتا ہے جن کا پیسہ نہیں ہوتا تو ان کے کچھ وکیل ہوتے ہیں، ویسے تو سرکار بھی دیتی ہے وکیل، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں وکیل جو کہ فری میں کام کرتے ہیں، لیکن یہ جو اتنے 10-10 کروڑ لیتے ہیں اور ٹکے کا کام ان کو آتا نہیں ہے، وہ تو دیکھ لیا ہم نے۔ اچھا کیا انہوں نے ڈائریکٹ دکھایا، بہت اچھا کیا۔ تو ان کو آتا سب ہے، لیکن پیسے کی لالچ اتنی زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ڈاکٹرز بھی ایسے ہی ہیں، یہ موضوع سے ہٹ کے بات، لیکن ڈاکٹر ہی پہلے اس کو مرض کو خراب کریں گے تاکہ پیسے اور ملے زیادہ۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح بات ہے، کوئی بھی نہیں سمجھتا صحیح بات ہے۔ تو اس نظام کو ایک تو جو وکیل ہیں ان کی جو وہ ہے، یعنی کاسٹ کہہ لیں یا فیس ہے نا،
اس کو لمیٹڈ کر دیں، چلو 10 لاکھ کر دیں زیادہ سے زیادہ میکسیمم۔ اب 10 کروڑ یہ تو ناٹ پاسبل، کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے نا، کہ ایک آفیشیل ویلیو لگا دیں کہ بھائی 10 لاکھ سے زیادہ اگر کوئی لے گا تو اس کی شکایت ہوگی، اس کا کوئی ایک کونسل بنائیں، 10 لاکھ سے زیادہ اگر کوئی مانگتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اس وکیل کے خلاف۔ یعنی سب سے اب میں نے محسوس کیا کہ ہم تو انجینئر بنے بالکل بیکار بنے، یا ڈاکٹر بنتے ہیں بالکل بیکار، اتنی محنت کرتے ہیں وہ، یہ جو وکالت ہے اور یہ جو صحافت ہے یہ بالکل بہترین کام ہے، صرف باتیں بنانا، باتیں بنا کے اوپر آپ تعلقات بنا لیں، آپ کے پیسے ہی پیسے ہیں۔ اس وقت میری 2-3 دوستوں سے بات ہوئی ہے جو انجینئرس ہیں، وہ کہتے ہیں سر ہم تو بالکل بیکار بنے، اتنا پیسہ کماتے ہیں یہ دونوں حضرات کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ بیچ کا کام کرتے ہیں نا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کو اگر سدھارنا ہے تو مہربانی مجھے معاف کیجیے گا کہ میں نے ایسی زبان استعمال کی ہے، لیکن یہ سچائی ہے، حقیقت میں سچائی بہت بری ہوتی ہے، لیکن جب تک آپ کو ڈر نہیں ہوگا نا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو یہ اس طرح چلتا رہے گا۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو آپ برائیاں لیتے ہیں نا، یہ تو یہیں کی آپ کے ساتھ ہی جائیں گی، جتنی برائیاں لیں گے نا وہ ساری کی ساری آپ کو حساب اوپر دینا پڑے گا۔ آپ کے بچے عیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو انجام ہوگا نا وہ کبھی اسے جہنم سے آزادی نہیں ہوگی۔ ڈرو اللہ اس وقت سے کہ جب تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو خدا کے واسطے میں بھی کوئی ریلیجس آدمی نہیں ہوں، لیکن جب سے میں نے سوچا ہے میں نے کہا نہیں یار، دیکھو دوسرے انسان جو وہ معصوم جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کیا کریں بیچارے، جرم تو ہوتا ہے نا، انسان شروع سے جب سے پیدا ہوا ہے جرم تو اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے، وہ ان بلٹ ہے، وہ اللہ نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے۔ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، اچھی سوسائٹیز کے اندر ذرا کم ہوتے تو وہاں بھی امریکہ میں بھی قتل بہت زیادہ ہوتے ہیں، پاکستان سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن سزا ملتی ہے۔ وہاں پہ بھی اگر ٹرمپ کرے گا نا اس کو ہتھکڑی لگ جائے گی، اور یہاں وہ ہیں جی وہ بڑے آدمی وہ اس کا بیٹا ہے تو وہ جو وہ ہے تو وہ ہے۔ حسن نثار صاحب بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ غور کیجیے سب مل کر، اور اس پہ کوئی ریگولیشنز بنائیں، اس پہ پالیسی بنائیں عدلیہ کے نظام پر۔ میں چیف صاحب سے اور حافظ صاحب سے دونوں سے ریکویسٹ کروں گا، اور آپ ڈریں نہیں، تینوں مل کے، ایک جو پرائم منسٹر ہیں کیئر ٹیکر، یہ تینوں مل کے معاشرے کو صحیح کر سکتے ہیں، چاہے ٹیمپریری ہو لیکن ایک مائل سٹون رکھ دیں آپ، تو بڑا نیکی ہوگی آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اور لائک کا بٹن دبا دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔